اسٹوریز آف دا بائبل کی کہانی۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے انجیر کے درخت پر لعنت اور ہیکل کی صفائی۔ فگ ٹری cursed and temple cleansed. Today's stories from the Gospel of Mark, chapter 11, verses 12 to 33. مرکز کی انجیل 11 باب 12 سے 33 آیات میں سے آج کی کہانی لی گئی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ آسمانی خدا تمام والدین اور سرپرستوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بااختیار بنانے اور ان کی رہنمائی کرنے کے لیے آپ ان کو عقل اور دانش عطا کریں۔ بچوں کی بنیاد اس چٹان پر ہو جو کہ مسیح یسوع ہیں۔ آپ کا کلام ان کے سب کاموں میں معلوم اور ظاہر ہو۔ آمین۔ دوسرے دن جب وہ بیت عنیہ سے نکلے تو یسوع کو بھوک لگی۔ دور تک ایک انجیر کے درخت پر پتے دیکھ کر وہ دیکھنے گئے کہ اس پر کوئی پھل نظر آتا ہے یا نہیں، اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ اس نے اس سے کہا، آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے، اور اس کے شاگردوں نے سنا۔ پھر وہ یروشلم میں آئے اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگے۔ یسوع نے صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا۔ اس نے کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے کر جانے نہ دیا۔ تب یسوع نے انہیں تعلیم دینا شروع کی اور کہا، کیا یہ نہیں لکھا کہ میرا گھر تمام قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ اور سردار کاہن اور فقیہ یہ سن کر اس کے ہلاک کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگے، کیونکہ اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ سب لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے۔ جب شام ہوئی تو مسیح اور اس کے شاگرد شہر سے باہر گئے۔ پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا۔ پطرس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا، آئے ربی، دیکھیے انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا ہے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا پر ایمان رکھو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا، اور وہ تم کو مل جائے گا۔ اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے۔ اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ پھر یروشلم میں آئے، اور جب وہ ہیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کاہن اور فقیہ اور بزرگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، تو ان کاموں کو کس کے اختیار سے کرتا ہے، یا کس نے تجھے یہ اختیار دیا ہے کہ ان کاموں کو کرے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم جواب دو تو میں تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ مجھے جواب دو۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا، پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا؟ اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو لوگوں کا ڈر تھا، اس لیے کہ سب لوگ واقعی یوحنا کو نبی جانتے تھے۔ پس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ اس کہانی سے جو ہمیں اخلاقی سبق ملتا ہے، انجیر کے درخت کی لعنت کے ساتھ یسوع مثال کے طور پر اسرائیل کی ایک قوم کے طور پر ملامت کر رہے تھے، اور ایک لحاظ سے یہاں تک کہ مسیحیوں کی بھی ملامت کر رہے تھے، یعنی وہ لوگ جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مسیح کے ساتھ تعلق کو اپنے کردار اور اپنی بات چیت سے ثابت نہیں کرتے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ بچوں کی بہت سی سٹوریز آسان زبان میں آپ تک پہنچ پائیں، اور بائبل کی بہت سی معلومات بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ آمین۔